بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ پاکستان 23.50 ڈگری سے 37 ڈگری درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے مشرقی طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ دنیا کے کل رقبے کا 0.67% ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے محل وقوع کی، تو پاکستان کے شمال میں چین، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ محل وقوع کے حساب سے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ پاکستان کا لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ، یہ آپ SST کی بکس میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بہت پہلے بھی پڑھا ہے کہ عرض بلد و طول بلد کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر، جو کہ کل رقبے کا 0.67% ہے۔ یہاں پہ پہاڑ اور سرطرف مرتفع جو ہیں وہ 58% پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور میدانی علاقہ اور ریگستان جو ہیں 42% ایریے پہ مشتمل ہے۔ ہمسایہ ممالک میں شمال میں چین، مغرب میں ایران اور افغانستان، مشرق میں بھارت، جنوب میں بحیرہ عرب، اور ان کی سرحدوں کی لمبائی، چین کی سرحد کی لمبائی جس کو 559 کلومیٹر ہے، ایران کی 959 کلومیٹر، افغانستان کی 2250 کلومیٹر، بھارت کی 1600 کلومیٹر اور بحیرہ عرب 1000 کلومیٹر ہے یہ۔ اب ہم اس کی بات کریں گے اہمیت کی۔ محل وقوع کے حساب سے پاکستان کو پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کے پہلے بات کریں گے مشرق کی۔ مشرق میں بھارت واقع ہے۔ اب مشرق میں پاکستان کے بھارت واقع ہے۔ آزادی کے بعد سے ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے چین کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر بھارت ہے۔ بھارت ایک زرعی صنعتی ملک ہونے کے علاوہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ہمارے تعلقات اس سے اچھے نہیں رہے کیونکہ بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمارے لیے ہمیشہ سے مسائل کھڑے کرتا رہا ہے۔ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 مرتبہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاچن کی جنگ، پاکستان کا ایک بازو جو ہے مشرقی بنگال، وہ بھی اس سے جدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ سیاچن کی مہنگی اور بلند ترین جنگی صورتحال کا سامنا کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر کے مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں۔ تو کشمیری مسلمانوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے کشمیری مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت جو ہے اپنے دفاع کے لیے اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ جنگی ہتھیاروں پر خرچ کرتے ہیں، اور دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں میزائل کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو پھر مکمل تباہی ہوگی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور سب سے بڑے خراب تعلقات کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر۔ اس لیے دونوں ممالک کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر پر گفت و شنید سے حل کر لیں۔ عوامی جمہوریہ چین، پاکستان کی شمالی سرحد چین سے ملتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے چین کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان نے بھی چین کو اقوام متحدہ کا رکن بننے میں مدد دی۔ شاہراہ ریشم پاکستان اور چین کو ملاتی ہے۔ پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبے چین کی مدد سے چل رہے ہیں۔ دفاعی طور پر بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان اور چین کی دوستی بے مثال ہے، اور چین کے تعاون سے پاکستان کے کئی اہم منصوبے ابھی بھی زیر تکمیل ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جو ہیں بحر ہند کے راستے ہمارے ملک کے تعلقات کئی دیگر ممالک سے بھی قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک جن میں انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالاسلام، جنوبی ایشیائی مسلم ممالک جن میں بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک، پاکستان کے شمال مغرب کی جانب افغانستان واقع ہے۔
افغانستان کے ساتھ متحدہ سرحد کو ڈیون لائن کہتے ہیں، اس کی لمبائی 2250 کلومیٹر ہے۔ شمال مغرب میں وسطی ایشیائی ممالک قازقستان، ازبیکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان واقع ہیں۔ اب یہ جو ممالک ہیں تیل، گیس اور زرعی پیداوار کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کی کل آبادی پاکستان سے کم ہے، مگر رقبے کے لحاظ سے یہ ہم سے 6 گنا بڑے ہیں۔ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سمندر سے بہت دور ہیں، تو پاکستان ان کو گزرنے کے لیے راہداری فراہم کرتا ہے، سمندر تک پہنچنے کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے۔ تو اگر ان ممالک کو موٹر کوے کے ذریعے پاکستان سے ملایا جائے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا اور تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ گوادر اور کراچی وسطی ایشیا کی قریب ترین بندرگاہیں ہیں۔ خلیج فارس کے اسلامی ممالک۔ پاکستان کے جنوب میں خلیج فارس واقع ہے، جس کے ساتھ ایران، کویت، عراق، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان اور عرب امارات واقع ہیں۔ یہ مسلم ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور پاکستان کے ان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم ہیں۔ اس کے بعد ہم علاقائی تحفظ کی بات کریں تو پاکستان کے شمال میں ہمالیہ کی فلک بوس چوٹیاں ہیں جو اس راستے سے کسی کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیتی اور قدرتی حصار کا کام کرتی ہیں۔ تجارتی اہمیت کی بات کریں تو تجارتی لحاظ سے پاکستان کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ کراچی اہم بندرگاہ ہے اور بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان زیادہ تر تجارت بحر ہند کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اتحاد عالم اسلامی کا نقیب۔ اب پاکستان کیا ہے؟ تمام اسلامی ممالک کے مرکز میں واقع ہے اور بری اور بحری راستوں سے ان کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اتحاد اسلامی عالم کی دعوت اس کے نظریاتی پس منظر کا نہیں جغرافیائی مرکزیت کا بھی تقاضا ہے۔ عالم اسلام کے باہمی اتفاق و اتحاد اور اتفاق کے لیے جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں ان میں پاکستان کا کردار مرکزی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہم اس میں بے شک ایڈ کر سکتے ہیں اہمیت کے حساب سے، تو آپ دیکھیں زیادہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو تیل کی سیاست اگر ہم بات کریں، جو ہم نے بھی بات کی کہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک جو ہیں پاکستان کے اسلامی ممالک کو تیل پیدا کرنے کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے، اور خلیج فارس اور بحیرہ عرب کا پاکستان سے قریب ہونا اس کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے روس جو ہے وہ روس کے راستے میں حائل پاکستان مغربی ممالک کی توجہ کا مرکز بنتا ہے، اور اسرائیل کی مخالفت کے باوجود پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے فزیکل فیچرز کی، پہاڑی سلسلے۔ اب اس کی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہاڑ کسے کہتے ہیں۔ تو زمین کا وہ حصہ جو سطح سمندر سے تقریباً 900 میٹر بلند ہو، جس کی سطح پتھریلی، ناہموار اور ڈھلواندار ہو، پہاڑ کہتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلے واقع ہیں جو حسب ذیل ہیں: شمالی پہاڑی سلسلے، شمالی مغربی پہاڑی سلسلے اور وسطی پہاڑی سلسلے۔ ٹھیک ہے، تو شمالی پہاڑی سلسلے، سب سے پہلے ہم شمالی پہاڑی سلسلوں کی بات کرتے ہیں۔ تو برصغیر پاک و ہند کے شمال میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے مغرب سے مشرق کی طرف واقع ہیں، ان کی لمبائی 2430 کلومیٹر ہے۔ یہ اب ان کے شمالی پہاڑی سلسلے کے آگے سے جو 4 پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، ان میں ہے نمبر 1 ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیاں۔ ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیاں جو ہیں یہ کم بلند ترین پہاڑ ہیں، دریائے سندھ کے مشرق میں واقع ہیں اور یہ کوہ ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے۔ ان کی بلندی 900 میٹر ہے۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں مشرق سے مغرب واقع ہے، ان کی بلندی 1800 سے 4600 میٹر ہے۔ اس علاقے کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ پیر پنجال ہے، اور ہمالیہ کبیر کے درمیان کشمیر کی خوبصورت وادی بھی ہے۔ اس کے صحت افزا مقامات میں بری، ایوبیہ اور نتھیا گلی شامل ہیں۔ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ دنیا کا بلند پہاڑی سلسلہ ہے، یہ پہاڑ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اس کی اوسط بلندی 6500 میٹر ہے۔ پیر پنجال اور ہمالیہ کبیر کے درمیان کشمیر کی خوبصورت وادی ہے، اس میں بہت سے گلیشیئر ہیں جن کے پگھلنے سے دریا بنتے ہیں، اور دنیا کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت بھی یہیں پہ ہے جس کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کوہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی۔ کوہ ہمالیہ کے شمال میں کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ
مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بلندی 7000 میٹر ہے۔ یہاں کی بلند ترین چوٹی K2 یا گوڈون آسٹن ہے جس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ ٹھیک ہے، شاہراہ ریشم بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ کوہ ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے جس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ پھر سوات اور چترال کے پہاڑ آ جاتے ہیں۔ کوہ ہندوکش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں۔ ان کی بلندی 3000 سے 5000 میٹر ہے۔ اسی علاقے میں درہ لواری، ان کے درمیان درہ لواری پایا جاتا ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے۔ دریائے سوات، چترال اور دریائے پنجگور اس علاقے میں بہتے ہیں۔ اب پہاڑی علاقوں کی اہمیت میں آئے گا کہ یہ صحت افزا مقامات ہیں، تو اس وجہ سے سیاحوں کو جو ہے وہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے۔ غیر ملکی سیاح جو ہے پاکستان سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ صحت افزا مقامات میں ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی، کشمیر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دفاع کا ذریعہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو پہاڑ پائے جاتے ہیں یہ بیرونی حملوں کے خلاف دفاع کا کام کرتے ہیں۔ یہاں اگنے والی جنگلات سے ہمیں قیمتی لکڑی اور پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم سرما میں وسط ایشیا کی شدید سرد ہوائیں ان پہاڑوں کو عبور نہیں کر سکتی، اس لیے پاکستان کا علاقہ سرد ہواؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ موسم بہار اور موسم گرما میں برف پگھل کر دریاؤں کو پانی مہیا کرتی ہے اور یہ بارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے وسطی پہاڑی سلسلے۔ وسطی پہاڑی سلسلے میں اس کے 3 پہاڑ میں آ جاتے ہیں: کوہستان نمک، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر۔ کوہستان نمک کی اوسط بلندی 700 میٹر ہے۔ یہ سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے، دریا جہلم اور دریا سندھ کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 700 میٹر ہے اور دریائے سوان یہاں پر بہتا ہے۔ کوہ سلیمان دریائے گومل کے جنوب میں واقع ہے۔ بلند چوٹی جو ہے تخت سلیمان ہے، اس کی بلندی 3443 میٹر ہے اور اس علاقے کا اہم دریا دریائے بولان ہے۔ کوہ کیرتھر کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پہاڑ جو ہیں کم بلند اور خشک ہوتے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے میں کوہ سفید آ گیا، وزیرستان کی پہاڑیاں، ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ، چاقی کی پہاڑیاں، راس کوہ کی پہاڑیاں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوہ سفید کی۔ کوہ سفید جو ہے وہ دریائے کابل کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اوسط بلندی جو ہے 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر اس علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پہ جو پشاور کو کابل سے ملاتا ہے اور اس کی لمبائی کسی بک میں 56 لکھی ہے، کہیں پہ 53 لکھی ہے، تو آپ 56 کلومیٹر کر لیں۔ اور جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں دریائے کرم کے جنوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 2 اہم درے درہ ٹوچی اور درہ گومل شامل ہیں۔ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں ہے اور افغان سرحد کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور چاغی کی پہاڑیاں جو ہیں پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد کے ساتھ چاغی کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ہمارے تاریخی ایٹمی دھماکے پاکستان نے کیے تھے 28 مئی 1998 کو۔ راس کوہ کی پہاڑیاں چاغی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹوہار جو ہے کوہستان نمک کے شمال میں واقع ہے اور دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان۔ ٹھیک ہے، کوہستان نمک کے شمال دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلندی 300 سے 600 میٹر ہے۔ یہاں کا اہم دریا دریائے سوان ہے۔ اس کی سطح کٹی پٹی ہے۔ یہاں کے ذخائر معدنی تیل، کوئلہ اور چونا ہیں۔ اس سب کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 600 سے 900 میٹر ہے۔ یہاں پہ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے بنجر علاقہ پایا جاتا ہے اور صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کے شمال میں کوہ چاغی اور ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ ہے اور اہم دریا گومل، ذوب اور ہنگول ہیں۔ اس کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی مشہور جھیل ہے جسے ہامون مشکیل کہا جاتا ہے۔ میدان دریائے سندھ کا بلائی میدان جو ہے اس کو پنجاب کا بھی علاقہ جو ہے میدانی علاقہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں جس میں ستلج، راوی، چناب اور جہلم آتے ہیں۔
5 دریا اس کو سیراب کرتے ہیں، اس لیے پنجاب اس کو پنج آب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ مٹھن کوٹ کے مقام پہ دریائے سندھ میں یہ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مٹھن کوٹ کے مقام پہ مٹھن کوٹ سے اوپر والا میدان دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے۔ یہاں کی مشہور فصلیں گندم، گنا، چاول اور مکئی ہیں۔ کیونکہ اس سے 5 دریا سیراب کرتے ہیں، اس لیے یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے۔ اور 2 دریاؤں کے یہاں پہ دو آبا کا بھی ہم ذکر کریں کہ 2 دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دو آبا کہتے ہیں۔ تو پنجاب کا علاقہ میں 4 دو آبے ہیں، دو آبا باری، دو آبا رچنا، دو آبا چچ، دو آبا سندھ ساگر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان، مٹھن کوٹ کے جنوب میں بحیرہ تک کا علاقہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ اسے دریائے سندھ سیراب کرتا ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں تھر کا ریگستان پایا جاتا ہے اور یہاں کی فصلیں جو ہیں کپاس، گنا، گندم، چاول اور مکئی ہیں۔ ساحلی میدان، ساحلی میدان پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ واقع ہے۔ اس میں کراچی، بن قاسم اور گوادر کی بندرگاہیں ہیں اور شامل ہیں، اور اس علاقے کو سیر و سیاحت کے لیے بہت اہمیت حاصل ہے، اور پاکستان یہاں پہ سیر و سیاحت سے زیادہ کثیر زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ ریگستان یا صحرائی میدان، ریگستان وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سالانہ بارش جو ہے 10 انچ یا 250 میٹر سے کم ہو۔ اس علاقے میں 3 ریگستان پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا بہت سا علاقہ بارش کم نہ ہونے کی بنا پر ریگستان پر مشتمل ہے۔ تھل کا ریگستان دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ چولستان کا ریگستان بہاول نگر کے جنوب میں واقع ہے، اور اس کے ایک طرف انڈیا کا، بھارت کا راجستھان سے علاقہ اٹیچ ہوتا ہے، اور سندھ کی سائڈ پہ تھر کے ریگستان سے۔ تیسرا ہے صحرائے خاران، یہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور یہاں سالانہ بارش جو ہے 10 انچ سے بھی کم ہوتی ہے، اور جو موسم سرما میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وادیاں، اب وادیاں آپ کو پتہ ہے کہ پرفضا مقامات جیسے مری، یوبیا، نتھیا گلی، سوات، چترال، کاغان، نران، یہ ساری پر صحت افزا مقامات میں شامل ہیں۔ یہاں پہ بیرون ملک سے بھی سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ سیاحوں کے علاقے پرکشش ہوتے ہیں، تو لوگ یہاں پہ میدانی علاقوں سے شدید گرمی جب پڑتی ہے تو یہاں پہ گرمیوں کی تعطیلات گزارنے آتے ہیں۔ حکومت ان علاقوں کو ترقی دے کر سیاحت سے کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس علاقے کے روزگار کے موقع بھی میسر آئیں گے۔ اس میں ہم ساتھ میپ آپ کو یہ دکھا چکی ہوں، اس کے علاوہ پاکستان کے طبعی نقشے کو سمجھنے کے لیے یہ میپ، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے کوکراکم کہاں واقع ہے، کوہ ہندو کش، ستامرتھا پوٹوہار، اس کو سمجھنے کے لیے